ٹائمز میں خوش آمدید۔ حزب اللہ کے سربراہ اور کمانڈر ان چیف حسن نصر اللہ کی شہادت ہو گئی ہے۔ حزب اللہ نے بھی بیان جاری کر کے اسرائیلی آرمی کے دعویٰ کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی آرمی نے اسرائیلی سینا نے جمعہ اور سنیچر کی درمیانی شب میں لگاتار ایئر اسٹرائک کیا بیروت کے اس علاقے میں جہاں حزب اللہ کا گڑھ تھا، جہاں حزب اللہ کے کمانڈر ان چیف رہتے تھے۔ وہ ایک رہائشی عمارت تھی، اس کے علاوہ بھی کئی ساری عمارتیں تھیں۔ کہا جا رہا تھا کہ وہی حزب اللہ کا مین ہیڈ کوارٹر ہے اور 33 سے زیادہ ایئر اسٹرائک کیا۔ اسرائیل نے لگاتار پوری رات حملہ کیا، پورے شہر میں سناٹا، ڈر اور خوف طاری تھا۔ اس کے بعد صبح اسرائیل نے IDF نے دعویٰ کیا کہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت ہو چکی ہے، جو حزب اللہ کا کمانڈر ان چیف ہے، لیکن حزب اللہ کی طرف سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ فارس کی اور دوسری جگہوں کی کچھ ایجنسیوں نے، پیرس کی ایجنسیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ حسن نصر اللہ ابھی ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ اسرائیلی حملے میں بال بچ گئے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ یہ اپڈیٹ سامنے آئے کہ حزب اللہ کے اہم رہنماؤں کا یا حزب اللہ کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کا رابطہ آرگنائزیشن سے، حزب اللہ سے منقطع ہو گیا ہے، رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ اور فائنلی چند ہی منٹ پہلے حزب اللہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ ہمارے کمانڈر ان چیف حسن نصر اللہ کی اسرائیل کے حملہ میں شہادت ہو گئی ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کا یہ حملہ ہمیں اور ہمت دے گا اور حوصلہ دے گا اور ہم آگے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنی لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، الجزیرہ نے جس کو اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا ہے، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ غزہ پٹی اور فلسطین کی حمایت میں ہم نے اسرائیل پر پچھلے سال اکتوبر میں حملہ شروع کیا تھا اور آگے بھی اسرائیل پر ہمارا حملہ جاری رہے گا۔ غزہ پٹی کو ہماری حمایت حاصل رہے گی۔ فلسطینی مسلمانوں کو ہم تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ حسن نصر اللہ کی تمنا تھی، ان کی خواہش تھی کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے ان کو شہادت ملے اور ان کا شوق پورا ہو گیا ہے، ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے، لیکن اس سے ہم کمزور نہیں پڑے ہیں۔ ہمارے کئی کمانڈروں کو، کئی سربراہوں کو شہید کیا گیا ہے، لیکن جو ہماری لڑائی اور جد و جہد ہے وہ آگے بھی جاری رہے گی۔ تو اسرائیل کو حزب اللہ کے خلاف اب تک کی یہ سب سے بڑی کامیابی ملی ہے۔ حزب اللہ وہی تنظیم ہے جس نے ماضی میں 2 مرتبہ اسرائیل کو شکست کھانے پر مجبور کیا ہے، اسرائیل کو لبنان چھوڑ کر جانا پڑا ہے۔ اور اس مرتبہ بھی جب غزہ پٹی پر اسرائیل نے حملہ شروع کیا تھا تو لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ شروع کیا، راکٹ لانچ کرنا شروع کیا اور اسرائیل کو 2 محاذ پر لڑائی جاری رکھنی پڑ رہی تھی۔ اس کے بعد لبنان پر لگاتار حملہ کیا۔ پچھلے دنوں ڈیوائسز کا استعمال کر کے حزب اللہ کے کمانڈروں کو اسرائیل نے مارا اور اب ایئر اسٹرائک کیا بیروت میں، اور اتنا بڑا ایئر اسٹرائک تھا جس میں 700 سے زیادہ ہلاکت ہوئی ہے اور حزب اللہ کے کمانڈر ان چیف حسن نصر اللہ بھی مارے گئے ہیں۔ حسن نصر اللہ کو پہلے سے اسرائیل کی طرف سے حملہ کا خدشہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم باہر نکلتے تھے۔ حسن نصر اللہ 1992 میں حزب اللہ کے لیڈر منتخب ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ابو موسیٰ تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، کہہ لیجئے ان کی بھی شہادت ہوئی تھی اسرائیل کے حملہ میں۔ اس کے بعد حسن نصر اللہ سیکریٹری جنرل بنے اور وہ اس ذمہ داری کو سنبھال رہے تھے۔ 2002 میں اسرائیل کے ساتھ ان کی طویل جنگ ہوئی اور اسرائیل کو ہار ہوئی۔ دوبارہ 2006 میں اسرائیل نے لبنان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور 33 دنوں تک حزب اللہ کے ساتھ لڑائی جاری رہی۔ اس کے بعد پھر لبنان کے اس علاقہ کو اسرائیل کو خالی کرنا پڑا، اسرائیل کو لوٹنا پڑا۔ 7 اکتوبر سے ایک مرتبہ پھر دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ حزب اللہ نے حملہ کیا، اسرائیل نے پلٹوار کیا اور 7 اکتوبر سے اب تک حزب اللہ اور لبنان میں تقریباً 1500 لوگوں کی ہلاکت ہوئی اسرائیل کے حملہ میں، اور ادھر 200 اسرائیلی آرمیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو لبنان میں جن لوگوں کی ہلاکت ہوئی اس میں بہت کم حزب اللہ کے کمانڈر تھے، زیادہ تر عام شہری تھے، لبنانی تھے، لیکن حزب اللہ کے حملہ میں جن اسرائیلیوں کی ہلاکت ہوئی ہے وہ تقریباً 200 کے آرمی کے افراد تھے۔ اب ادھر بڑا حملہ کرنا شروع کر دیا تھا لبنان پر اسرائیل نے، اور یہ اب تک کا سب سے بڑا کامیاب حملہ قرار دیا جا رہا ہے اسرائیل کا کہ اس نے ایسا نشانہ بنایا کہ حزب اللہ کے کمانڈر ان چیف حسن نصر اللہ کی شہادت ہو گئی ہے اور حزب اللہ نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے پہلے حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں اسرائیل نے شہید کر دیا تھا۔ 7 اکتوبر یا 6 اکتوبر کی تاریخ آنے والی ہے جب 1 سال مکمل ہو جائیں گے اس نئی جنگ کو، اور اس نئی جنگ میں اسرائیل نے اپنے ہدف اور مقصد میں کامیابی تو حاصل نہیں کی، لیکن اس نے عام لوگوں کو مارا، عام لوگوں کا قتل کیا، اور اس کے علاوہ 2 بڑا ہدف اسرائیل کو ملا ہے یا 2 بڑی کامیابی ملی۔ ایک شیخ اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنا ایران میں، اور دوسرا حزب اللہ کے کمانڈر ان چیف کا قتل کرنا۔ لیکن اس کے علاوہ غزہ پٹی میں
اسرائیل نے اپنا جو ہدف طے کیا تھا، جو ایجنڈا اور مقصد طے کیا تھا، اس میں سے کسی میں بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ حماس اور کے جو لڑاکے ہیں وہ لگاتار اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔